چکوال میں کوئی دوست ہیں جو بیمار اللہ شفا عطا فرمائے. میری بہن فوت ہو گئی ہیں، اولاد بھی نہیں ہے. اس کا مال جو ہے جتنا حصہ خامند کا ہے وہ خامند کو دو، باقی جو ہے خیرات کرو. میں نے مسجد اقصیٰ الحمدللہ دیکھا ہے، میں نے مقام ابراہیم الخلیل بھی دیکھا ہے، اور میں نے مقام بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں وہ جگہ بھی دیکھی ہے. لیکن یہ سب باتیں اس وقت ہیں جب ہم بالکل چھوٹے تھے اور والد صاحب کے ساتھ گئے. کھاد کی بوری جس کی قیمت نقد 100 اور ادھار میں 1000 اور ادھار میں 15، یہ جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے، سود وہ ہوتا ہے کہ میں 1000 پیسہ دے کے 1 مہینے کے بعد 1500 وصول کروں. یہ وقت کے بدلے میں جو پیسہ ہے یہ حرام ہے. وہ تو ایک چیز ہے، اس کے 2 ریٹ ہیں، ایک نقد ہے ایک ادھار ہے. آپ نے جو قبول کر لیا اسی پہ سودا ہو گیا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس سے بھی بچو، کہ اس میں بھی ایک قسم کا شبہ تو آ جاتا ہے نا سود کا. گو جائز ہے لیکن بچنے کی کوشش کرو. اچھا، دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں. ایک آدمی ہے، اس کے پاس مثلاً کھاد ہے، آپ اس کو کہیں بھی نقد کتنا؟ نے کہا جی نقد 1000. ادھار کتنی؟ اس نے کہا جی 1500. آپ کہیں ٹھیک ہے جی یہ پیسے 1000 دیں. وہ کہے نہیں، میں نقد تو بیچتا ہی نہیں، میں تو صرف ادھار بیچتا ہوں. تو پھر حرام ہے، کرنا جائے. کوئی نقد لینا چاہے تو دے دے، ادھار لینا چاہے تو دے دے. عورت کو پردہ چہرے کا کرنا چاہیے، نہیں پاؤں کا کرنا چاہیے. چہرے کی کیا ضرورت ہے پردے کی؟ وہ تو اوپن ایئر تھیٹر ہوتا کہ ہر کوئی دیکھے فائدہ اٹھائے. اللہ کے بندے، پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے. پردہ اس لیے ہے کہ آدمی فتنے سے بچے، اور فتنہ آنکھوں میں ہے، چہرے میں ہے. اور اللہ نے حکم دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن. اور پہلا پردہ یہ ہے کہ عورت گھر سے بھی نہ نکلے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. دوسرا پردہ یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے کھڑے ہو کے پکار اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے کھڑا ہو کے بات کرے. اور تیسرا پردہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مرد بات کرے تو اسے نرم لہجے میں بات نہ کرے، سختی سے جواب دے. اور چوتھا پردہ یہ بھی ہے کہ گھر میں خامند یا بھائی یا باپ نہیں ہے تو کسی کو آنے کی اجازت نہ دے. یہ سارے پردے کے احکام ہیں. ابھی تک 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی حد تک آپ کو یہ پتہ نہیں لگا کہ پردہ چہرے کا ہوتا ہے یا پاؤں کا ہوتا ہے. ایک لڑکی جس کی عمر 23 سال ہے، اس کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. آپ کے والد کے کوئی شاگرد زندہ ہیں؟ میرے والد کے شاگرد ایک تو بھی سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی شاگرد ہیں، زندہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں. اللہ کے بندے، کئی میرے والد کے شاگرد زندہ ہیں. آپ نے سب کو مار دیا ہے. خدا کا خوف کریں. وہ کوئی سینکڑوں سال پہلے تو والد صاحب فوت نہیں ہوئے، 1974 میں فوت ہوئے ہیں. ایک بریلوی مولوی کہہ رہا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو برا تھا. وہ تو کہے گا، کیونکہ ابن تیمیہ نے تو کفر و بدعت کی کمر توڑ ڈالی ہے، تو ان کو تو غصہ لگے گا. اس کا یہ کہنا دلیل ہے کہ ابن تیمیہ حق پہ تھا. اگر کوئی بندہ حج کا طواف زیارت 13 ذی الحج کو کرے، حنفی مسلک میں طواف تو ہو جائے گا لیکن دم ہے، اس کا آخری وقت ہے 12 ذی الحج کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے. لیکن حنابلہ کے نزدیک 13 کو بھی جائز ہے. اچھا، بعض علماء تو فتویٰ دیتے ہیں کہ پورا مہینہ ذی الحج جائز ہے. بہرحال میں تو چونکہ مفتی بھی نہیں ہوں، عالم بھی نہیں ہوں، مولوی بھی نہیں ہوں، میری درخواست ضرور ہے علماء سے، مفتیان کرام سے، کہ ان مسائل پہ بیٹھ کے ذرا غور کریں. ہمارے ہندوستان میں تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، انہوں نے المجمع الفقہ فقہی الاسلامی بنایا تھا مجاہد الاسلام نے. فوت ہو گئے تو کام رہ گیا.
اس کے بعد بھی اجلاس سنا ہے میں نے کہ ہو رہے ہیں، اللہ عالم، مجھے بار ان کی پہلے ان کی رپورٹ آ جاتی تھی نا جی۔ تو اب چاہیے یہ کہ علماء جو ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہمارے ہاں بڑے بڑے چوٹی کے مدارس ہیں اور مفتی ہیں اور علماء ہیں، وہ بیٹھ کے ان مسائل پہ غور کریں۔ اگر امت کو رعایت مل سکتی ہے تو دینی چاہیے۔ لوگ اب 12 دن حج تک طواف زیارت کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اتنا رش ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی کہ ایام حج میں ترتیب جو ہے وہ حنفی مسلک میں واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، اس کے بعد قربانی کرے، اس کے بعد سر مڈائے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے ترتیب میں ہیں، یعنی پہلے کنکری، پھر قربانی، پھر سر منڈانا۔ اگر اس کو آگے پیچھے کر دے تو دم پڑ جائے گی۔ اب حنفی مسلک میں دم ہے، حنابلہ اور شوافی کے نزدیک کوئی دم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حضور پاک سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ حضور میں نے قربانی کر دی ہے، ابھی کنکری نہیں ماری، اور میں ارم فلا حرج، جاؤ مارو، کوئی گناہ نہیں۔ وہ اس حدیث کو لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے عظیم فقیہ تھے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ حضور کے ساتھ صحابہ کا پہلا حج تھا، ان سے غلطیاں ہونی تھیں، اس لیے حضور نے اس کو رعایت دی ہے کہ تم پر گناہ کوئی نہیں، یہ نہیں کہ دم بھی نہیں دو گے۔ اور دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے خود جو عمل فرمایا ہے وہ کیسے کیا ہے۔ آپ نے پہلے کنکری ماری، پھر قربانی کی، پھر سر مڈایا، تو آپ نے خود ترتیب پہ عمل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر تو کہتے ہو کہ نماز ایسے پڑھو جیسے حضور نے پڑھی ہے، تو حج بھی تو ایسے کرو نا جیسے حضور نے کیا ہے۔ لیکن بہرحال ہے بڑا مشکل اس دن ترتیب پر عمل کرنا، بڑا امتحان ہے۔ اچھا، صاحبین کا ایک فتویٰ ہے کہ اگر ترتیب میں غلطی ہو جائے تو کوئی دم نہیں، تو بھئی علماء کٹھے بیٹھ کے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دے دو، لوگ بچ جائیں بیچارے۔ اچھا، اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو رعایت والے ہیں نا، انہوں نے بھی حد کر دی ہے۔ وہ پاکستان میں بکری کے پیسے دے کے آتے ہیں، سبحان اللہ، یہ تو کسی شریعت میں نہیں ہے کہ جب حج کے پیسے دو ٹوکن اسی وقت لے لو کہ باری قربانی ہو گئی جی۔ بھئی حضور نے رعایت دی تھی تو مینا میں بعد میں مسئلہ پوچھنے والوں کو رعایت دی تھی، پہلے نہیں کہا تھا کہ ذبح کر کے چلے جاؤ۔ اس لیے بہرحال ان مسائل میں تو یہ باتیں نہیں کہہ سکتا۔ مجھے کافی کہتے ہیں احباب کے حج کے مسائل پہ بات لکھوں، میں نے کہا یار میرے سر پہ اتنے بال نہیں ہیں کہ میں برداشت کر سکوں، کسی بڑے علماء اور مفتیوں سے باتیں کراؤ، ہم طالب العلم لوگ ہیں، بس جو ہو سکتا ہے بیان کر دیتے ہیں۔ ذی القعدہ کے چاند میں اگر عمرہ کر لیں حج، بھائی حج فرض نہیں ہوتا، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہر دفعہ عمرہ کرے تو حج فرض ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں رہنے کی قانوناً اجازت ہی نہیں ہے تو حج کیسے فرض ہو جائے گا؟ کہتے جی کہ جن علماء نے یا محدثین نے سیاہ ستہ کی کتابیں لکھی ہیں، یعنی بخاری ہے، مسلم ہے، سنن اربع ہیں، وہ سب عربی تھے یا عجمی تھے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے کوئی بھی ہو؟ انہوں نے کام تو اچھا کیا ہے، تم حدیث پڑھو، تمہیں اس سے کیا بات ہے کہ کیسے لکھی ہے؟ وہ سارے عجمی تھے۔ امام بخاری بخارا سے تھا، کوئی اصبہان سے تھا، امام ترمذی ترمذ سے تھے، کوئی سجستان سے تھا، کوئی نیساپور سے تھا، سارے عجمی تھے۔ تو اس میں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عربوں کو ضرورت ہی تھی، ان کو اللہ نے حافظے اتنے دیے تھے۔
ایک بہن ہے، اس کی شادی کے لیے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ ہمارے محلے میں ایک عورت فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ ایک بندہ اپنی بیوی کو بہت مارتا ہے، 2-3 کٹھے مل کے تم بھی اس کی ٹھکائی کر دو ایک دن۔ وظیفے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بندے کو پکڑ لو گلی میں اور لگاؤ ٹھیک ٹھاک کہ تم پھر مارو گے، ہم پھر تمہاری انشاءاللہ خدمت کریں گے۔ مجال ہے کہ پھر مارے۔ وظیفہ ڈنڈے کا ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈے کا وظیفہ پڑھنے سے حل نہیں ہوتا۔ جنوں میں جو عالم ہیں وہ جنت میں بالکل جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ میرا بھائی پاکستان آرمی میں ملازم ہے، 4 مہینے چکر آتے ہیں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال زمزم اس کے لیے لے جائیں اور اس کے سر پہ تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رحم فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ وہ تو آرمی میں ہے، آرمی میں تو بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ پہلے سی ٹی اسکین کروائے، MRI کرائے اپنے دماغ کا کہ وجہ کیا ہے۔ طواف کے 2 رکعت واجب جو ہیں فجر کے بعد نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ پاکستان کے میں نمازی کے آگے گزرنے سے نماز ٹوٹ جائے، نماز تو نہیں ٹوٹتی لیکن گزرنا نہیں چاہیے۔ طواف کے دوران جب اذان آئے، اذان کا جوابی ذکر ہے، جواب بھی دیتے رہیں، ذکر بھی کرتے رہیں۔ حجر اسود کے بوسہ دینے سے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور قیامت میں شفاعت کرے گا۔ مسجد عائشہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضور نے حکم فرمایا تھا۔ اب اگر تمہیں بی بی عائشہ کے نام سے چڑھ ہے تو میں کیا کروں؟ حضور نے حکم فرمایا، بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، کیا پس منظر؟ حضور کے حکم کے بعد بھی کوئی پس منظر ہے؟ پھر یہ کہنا جی مرد نے نہیں کیا، عبداللہ بن زبیر نے کیا، عبداللہ بن عمر نے کیا ہے۔ ہوٹل والوں سے ہمارے پاسپورٹ گم ہو گئے ہیں، اچھی بات ہے، حج پڑھ کے چلے جانا، آپ نے تو گم نہیں کیے نا۔ بہرحال اللہ کرے گا مل جائیں گے۔ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کرو۔ عمرے کے طواف کے بعد 2 رکعت کے وضو ٹوٹ گیا تو وضو دوبارہ کر کے نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ وضو ٹوٹ گیا نماز چھوڑ دو۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا مزار جو ہے، جب آپ مکے سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں تو نوریہ سے آگے نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقام صرف۔ تو بائیں ہاتھ پہ باقاعدہ دیوار بنی ہوئی ہے، 4 دیواری بنی ہوئی ہے، وہ قبر ہے بی بی میمونہ کی رضی اللہ تعالی عنہا۔ یعنی جب مدینہ جائیں گے تو بائیں ہاتھ پہ ہے، مدینہ سے آئیں گے تو پھر آپ کے دائیں ہاتھ پہ آئے گی۔ یہ جب آبادی ختم ہوتی ہے نوریہ کی، اس کے بائیں ہاتھ پہ وہ باقاعدہ 4 دیواری موجود ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے، یہ بی بی بھی بڑی عجیب شان والی تھی۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ولدت بصرف، میں صرف میں پیدا ہوئی، میرا نکاح وادی صرف میں ہوا، حج کے بعد میں رخصتی ہو کر حضور کے گھر میں بھی وادی صرف میں تشریف لے گئی، پھر موت بھی اسی وادی میں ہے۔ عصر کے بعد 3 طواف کریں تو مغرب کے بعد پہلے واجب طواف پڑھیں، پھر سنتیں پڑھیں، کیونکہ واجب مقدم ہوتا ہے سنت پر۔ مغرب کے بعد جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے اور طواف کی 2 رکعت واجب ہیں۔ کہتے جی کہ امام حرم میں کام ہو رہا ہے، امام صاحب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آگے نہ کھڑے ہوں، آپ کوشش کریں بچنے کی، آخر کام تو انہیں کرنا ہے نا حج سے پہلے۔ قسطوں پر اشیاء بیچنا جائز ہے۔
فرض نماز کے سجدوں میں اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں دعا نہیں مانگ سکتے، تسبیحات زیادہ کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ کہہ دیں، 11 دفعہ کہہ دیں، 21 دفعہ کہہ دیں، دعا نہیں مانگ سکتے۔ اللہ کے بندے یہ تسبیح خود دعا ہے۔ ہم سیکیورٹی فورس میں ہیں، کبھی کبھی 12 گھنٹے ہمیں بوٹ پہن کے رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو وضو کرنے کے ساتھ نیت کر لیا کریں، بعد میں مسح کر لیا کریں کہ بوٹوں کے اوپر، کیونکہ بوٹ تو باقاعدہ بند ہوتے ہیں۔ اگر ایک عورت نے عمرہ کر لیا ہے مدینہ پاک سے، لیکن آج صبح اس کو ایام حیض شروع ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ایام حیض میں حرم کے باہر میدان میں بیٹھی رہے، اللہ کا ذکر کرے، کعبے کو دیکھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف، کلمہ شریف پڑھتی رہے۔ والدین اگر ان کے لیے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، باقی جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، نیت یہی کریں گے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ ہم گاڑی میں ڈیوٹی کرتے ہیں، 6 گھنٹے سے زیادہ باہر نہیں نکل سکتے، تو گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کریں۔ بہرحال جو لوگ کسی عالم کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ علماء حق کو برا کہنا جو ہے یہ آدمی کی عاقبت کو خراب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ چاچڑا والے جو بہت بڑے پیر گزرے ہیں، وہ کوٹ مٹھن نے اب چاچڑا، تو ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ حضرت علماء دیوبند ہیں یا یہ مکہ مدینے کے لوگ جو وہابی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ فرمایا ان کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھو، حسن ظن رکھو، اگر ان کے بارے میں برا عقیدہ رکھو گے تو خاتمہ خراب ہو جائے۔ کہتے ہیں جی کہ اپنی بیوی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جماع کر سکتا ہے۔ پیچھے سے جماع کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، جو آدمی عورت کو غلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنی بیوی کے باوجود لعنتی بنتے رہو، تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک دفعہ عمرہ کرنے سے 5 عمرے 5 کرو یا 100 کرو، ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ جب تک اس طرح نہیں پھروائیں گے آپ احرام سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اصل مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا جی، یہ بڑی فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا دور ہے۔ فلمیں ہیں، اچھا پہلے تو لوگ پھر بھی فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے، اب تو آج ہر آدمی کے ہاتھ میں اور جیب میں موبائل ہے، جب چاہے فلم دیکھ لے، جب چاہے جو چاہے دیکھ لے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری بے حیائی پھیل رہی ہے، ورنہ آج سے 10 سال پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا۔ یہ مسائل اب پیدا ہوئے ہیں چونکہ فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ سیکھ رہے ہیں۔ اور کچھ بدبختی یہ ہے کہ شیعہ نے اپنے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جائز ہے، اور ان کے علاوہ بعد ہمارے یعنی مسلمان شیعہ بھی نہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کو، ہر کلمے پڑھنے والوں کو، مرد عورت کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما یا اللہ پورے عالم کے اندر جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں مراکز ہیں دین کے ادارے ہیں دین کی جماعتیں ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں علماء ہیں ان سب کی حفاظت فرما یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں یا اللہ ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه